الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے پایا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسانی سانچے میں ڈھالنے کے بعد ایمان جیسی عظیم ترین نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم آپ کو مزید شرف عنایت فرمایا کہ نبیوں کے سردار آقائے دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جس طرح اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین خاتم الانبیاء کے لقب سے نوازا، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کی امت کو خاتم الامم بنایا، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی، آسمانی کتابوں میں جو نازل ہوئی ہے اس دنیا کے اندر مختلف انبیاء علیہم السلام پر، ان تمام کتابوں میں اللہ رب العزت نے سب سے اشرف اور افضل کتاب بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ کلام کا مطلب بات۔ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ اللہ کی کتاب تو تھی لیکن اللہ کا کلام نہیں۔ قرآن مجید کا یہ شرف ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کتاب بھی بنایا اور یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں وہ کتابیں یک بارگی نازل ہوئی۔ اللہ نے ایک دم انبیاء علیہم السلام کو پوری بک گائیڈ بک عنایت کر دی، لیکن قرآن مجید کا یہ شرف ہے، اللہ رب العزت نے اس کی امتیازی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید 22 سال 5 مہینے 14 دن میں آہستہ آہستہ اتارا ہے، بتدریج اتارا ہے۔ یہ بارگی ایک دم یہ قرآن نازل نہیں کیا گیا۔ یاسین والقرآن الحکیم، اس میں اللہ رب العزت نے لفظ تنزیل کا استعمال فرمایا ہے۔ تنزیل ایک ہوتا ہے انزل ینزل انزال، اس کا مطلب ہوتا ہے یک بارگی کوئی چیز ڈال دینا، اتار دینا، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ کوئی چیز اتاری جائے۔ تو قرآن مجید کے لیے اللہ رب العزت نے تنزیل کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو جو آپ پر نازل فرمائی اس کو خاتم الکتب بنایا۔ تو نبی ہمارا خاتم النبیین، آپ کی امت خاتم الامم، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب خاتم الکتب۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے تعلق سے ایک بات ارشاد فرمائی جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، ایک آیت پڑھی تھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو بڑا آسان کر کے اتارا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، فائدہ اٹھائے؟ اور یہ اللہ رب العزت نے بار بار ایک سورت کے اندر فرمایا، کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر ایک رغبت پیدا ہو، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں کہ قرآن مجید کا مقام ہے کیا، قرآن مجید کتنی محترم بشان کتاب ہے، اور قرآن مجید کا ہماری زندگی میں کتنا بڑا دخل ہے، اور ہماری ترقی، ہمارا عروج، ہماری عزت اسی کتاب سے وابستہ ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عزت عطا فرماتا ہے، وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سی قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں، اس کے غلط مطالب اور معانی نکال کر کے، اس کا غلط مطلب سمجھ کر کے اور سمجھا کر کے
اور قرآن مجید کی آیات کو اپنے مقصد پر فٹ کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کا وہ مقصد نہیں ہوتا ہے، قرآن کا وہ مطلب نہیں ہوتا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ گمراہ جتنے بھی فرقے ہیں آپ دیکھیں گے وہ دلیل قرآن سے دیں گے، بلکہ ایک مستقل فرقہ ہے جس نے اپنے آپ کا جو ٹائٹل لگایا ہے وہ اہل قرآن کا، کہ ہم اہل قرآن ہیں۔ کتنا پیارا لفظ لگتا ہے سننے میں، اہل قرآن، لیکن پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف قابل عمل اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہے، اور ہم اسی پر عمل کریں گے جو قرآن میں ہوگا، حدیث پر عمل نہیں کریں گے، سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، اجماع ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ صرف قرآن کو اتھارٹی مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل واضح بات ہے کہ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ کوئی پڑھ کے دکھا دے، ایک رکعت پڑھ کے دکھا دے نماز کی قرآن مجید سے، جس میں حدیث سے کوئی اس میں کوئی حدیث نہ لی ہو، حدیث سے نہ سمجھا ہو۔ قرآن مجید احادیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو 3 مقاصد ذکر فرمائے ہیں بعثت انبیاء کے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ذات گرامی کے تعلق سے فرمایا، مسلمانوں سے کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے جو تمہارے میں سے ہی ایک نبی کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم، یہ پہلا مقصد، جو تمہارے سامنے قرآن کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، تلاوت کر کے سناتا ہے تم کو، یتلو علیہم ویزکیہم، اور تمہاری منجھائی اور صفائی کرتا ہے، یعنی تمہاری اصلاح کرتا ہے، تمہارے دلوں کو ٹھیک کرتا ہے، اخلاق رذیلہ سے پاک کر کے اخلاق حسنہ کا حامل بناتا ہے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب کی تعلیم کیا ہے کہ اس کو سمجھاتا ہے، اور حکمت کیا ہے؟ وہ حدیث مبارکہ ہے، احادیث مبارکہ، یہی حکمت ہے۔ تو قرآن مجید کو فرامین نبوی کو چھوڑ کر کے کوئی سمجھنا چاہے نہیں سمجھ سکتا ہے، ایک آیت کا مطلب نہیں سمجھا سکتا ہے، صحیح مفہوم اس کا نہیں متعین کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ احادیث مبارکہ کی مدد لی جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر فرمائی، وہ لی جائے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کا احساس دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ اس نعمت کا احساس قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ مرنے کے بعد میدان محشر میں فیصلہ ہو جائے گا کون جنتی کون جہنمی۔ تو جنت میں جنتی جب پہنچ جائیں گے تو وہاں مجلس لگے گی ان کی آپس میں، اور اس وقت وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ صحیح راستہ دکھایا قرآن بھیج کر کے، اور ہم نے اس کو مانا۔ اگر ہم اس پر عمل نہ کرتے، اس کو نہ مانتے، تو کبھی بھی ہم راہیاب نہ ہوتے، سیدھے راستے پر نہیں ہوتے۔ لولا ان ہدانا اللہ، اللہ نے اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عظیم نعمت ہے، فبذالک فلیفرحوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ اس عظیم نعمت پر خوشی منائے، یہ تمہاری خوشی کا ذریعہ، اس پر خوشی مناؤ، اور نعمتوں پر خوشیاں مناتے ہو اور اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے ہو۔ اسی طرح جہنمی جہنم میں جائیں گے، 19ویں پارے میں سب سے پہلا صفحہ ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اسی طرح سے آیت کہ جہنمی اپنے ہاتھوں کو مارے حسرت کے چبائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے نبی کی بات مان لی ہوتی، ان کی صحبت اختیار کی ہوتی، قرآن مجید پر ایمان لائے ہوتے، آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا، ہائے ہماری بربادی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم نے فلاں سے دوستی نہ گاٹھی ہوتی، رسول کو اپنا بنایا ہوتا، ہم نے فلاں سے دوستی گاٹھی، اس نے ہم کو برباد کر دیا، وہ ہماری زندگی میں شیطان بن کر آیا تھا جس نے ہم کو دین سے اور سیدھے راستے سے ہٹا دیا تھا، وہ یہ کہے گا جہنم میں۔ ایسے ہی قرآن مجید نے ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم،
جو منکر ہیں، قرآن کا انکار کرنے والے، اس نعمت کی قدر کرنے والے نہیں ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ اور پھر فرمایا فَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ، ان پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، فَيَمُوتُوا کہ وہ مر ہی جائیں۔ جہنم میں موت کہاں؟ وہاں تو موت ہی نہیں، موت تو آ چکی ہے ایک مرتبہ دنیا میں، بار بار نہیں آئے گی، اب نہیں مرنا ہے، اب ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمیشہ سے تو نہیں تھے لیکن ہمیشہ رہنا ہے، اب موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو قرآن کہتا ہے فَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا، کہ فیصلہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، اور جہنم کی سزا کم بھی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جہنم کی سزا اس میں تخفیف بھی نہیں ہوگی کہ چلو تھوڑی ہلکی کر دو، نہیں، بالکل سختی کے ساتھ، من عذابها۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ جہنمی جہنم میں چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، ہم یستریخون فیہا، وہ چلا رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل غیر الذی کننا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ ہم کو جہنم سے ایک مرتبہ نکال لیجیے، ایک مرتبہ نکال لیجیے، اب ہم جو کرتوت دنیا میں کرتے تھے اب وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، احساس ہو گیا ہے۔ اے اللہ دنیا میں جا کے ہم ایمان لائیں گے، نیکیاں کریں گے، اچھے کام کریں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے، اے اللہ اب نہیں کریں گے ایسا۔ تو فوراً جواب نہیں ملے گا، 1000 سال کے بعد اللہ جواب دیں گے، 1000 سال کے بعد۔ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس میں اگر آدمی سدھرنا چاہتا تو سدھر جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عمر 60-70 سال کی جو زندگی ہوتی ہے وہ مراد ہے اس میں۔ اور خود حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی امت کی عمروں کے تعلق سے، اعمار امتی بین 60 الی 70، میری امت کی جو عمریں ہوگی وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی۔ وَأَقَلُّهُمْ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس عمر سے اوپر بڑھے۔ اور اگر کسی کو یہ موقع نصیب ہو جائے، یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے جو 60 اور 70 سے اوپر زندہ رہتا ہے، یہ احسان ہے اللہ کا بہت بڑا۔ وَأَقَلُّهُمْ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ، اس سے آگے بڑھے بہت کم لوگ ہیں، تھوڑی تعداد ہوگی ایسے لوگوں کی۔ تو اب یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو اتنی زندگی دی تھی، اور وہاں احساس ہو رہا ہے، جہنم میں جہنمیوں کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے اس نعمت کی قدردانی نہیں کی ہے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ عام مفسرین نے اس کی جو تفسیر کی ہے، مراد ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام ہیں، جو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آتے ہیں کہ اگر تم دین نہیں مانو گے، شریعت پر نہیں چلو گے تو پھر اللہ کی سزا کے مستحق بنو گے۔ اور مبشر بشیر بن کر کے آتے ہیں، خوشخبری دینے والے کہ تم اللہ کی بات مان لو تو تمہارے لیے یہ نعمتیں ہوں گی۔ تو وجاءکم النذیر، لیکن حضرت اکرمہ اور حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہم، ان حضرات نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں جو یہ اللہ رب العزت نے نذیر کا لفظ استعمال کیا، اس سے مراد سفید بال ہے، کہ آدمی پر جب سفید بال ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو گویا کہ وہ یہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تمہارا وقت آ گیا ہے، تیاری شروع کر دو۔ وجاءکم النذیر، کہ ہم نے تمہارے پاس اپنے پیغامبر بھی بھیجے تھے، قاصد بھی بھیجے تھے سفید بالوں کی شکل میں، اس کے باوجود تم نہیں سدھرے، اور آج تم کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ جہنم کی سزاؤں سے دوچار ہو رہے ہو۔ تو دیکھو وہاں قدر ہو رہی ہے، کہاں؟ جہنم میں۔ جنتی جنت میں اللہ کا احسان مان رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اگر ہم قرآن پر اللہ کا یہ انعام نہ ہوتا کہ ہم ایمان لائے اور قرآن مجید کو ہم نے مانا، اس سے وابستہ ہوئے، تو آج ہم جنت میں نہیں ہوتے اگر یہ کام نہ کیا ہوتا۔ تو وہ دیکھو احسان مان رہے ہیں اللہ کا، اور جہنمی حسرت کر رہے ہیں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے ہماری بربادی، کاش کہ ہم نے اس قرآن کو مان لیا ہوتا۔ یہ قرآن بڑی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی، اس سے ہمیں اور آپ کو وابستہ ہونا چاہیے، بالخصوص آگے یہ مہینہ آ رہا ہے۔